السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ آپ پورے پاکستان کی جو الیکشن کی صورتحال ہے ہر حلقے کے حوالے سے یہاں پر ہم بتاتے ہیں کہ اس چینل کے تھرو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے آپ کو پورے پاکستان کی صورتحال کا ہم بتاتے ہیں کہ کس سیٹ کے اوپر کس کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ ہمارا ایک انالیسس ہوتا ہے، وہاں پر کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کو، وہاں پر ہمارے کچھ سرویز کے مطابق، ہماری وہاں پر کچھ انفارمیشن کے مطابق اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ہماری کوئی فائنل ایسے ہی ہوگا، لیکن ہمارا ایک انالیسس ہے۔ ہم کیونکہ اس چینل کے اوپر ایک انالیسس کرتے ہیں خبر کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد یہاں پر ایک سینیریو دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پر سینیریو کیا ڈیولپ ہو سکتا ہے یا ابھی تک وہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کو آج سارا کور کر رہے ہیں۔ پہلے دو ہمارے جو وی لاگز ہیں، وہ ایک وی لاگ ہمارا NA 113، دوسرا NA 114 کا ہو چکا ہے۔ اس وی لاگ کے اندر ہم NA 115 کا انالیسس میں آپ کو بتاؤں گا۔ NA 115 جو ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما جناب جاوید لطیف صاحب الیکشن لڑتے ہیں۔ اب جاوید لطیف صاحب جو ہیں یہ مسلم نون کے بڑے ہی کلوز اور عمران خان صاحب کے بالکل جس کو کہتے ہیں مخالفت کا جو بیانیہ لے کر چلتے ہیں، دو تین بندے ان میں سے جاوید لطیف صاحب ایک ہے۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بڑا زور لگا رہی ہے، بڑا تگڑا زور لگا رہی ہے، اور جہاں پر جاوید لطیف صاحب بھی یہاں پر ایک بہتر ایک کمپین اب کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایریا جو ہے اس حلقے کا وہ کون سا ہے۔ تحصیل شیخوپورہ یہاں پر آتی ہے ساری، اس کے اندر میونسپل کمیٹی شیخوپورہ آ جاتی ہے جس کے وارڈ نمبر 8 اور 14 یہ بھی آ جاتے ہیں۔ جنڈیالہ شیر خان وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ کچھ ایریاز یہاں پر جو بھکی قانون گوئی ہے اس کے آتے ہیں۔ سہو کے مالیاں، جیون پور کلاں، یہ ایریا جو ہے اس NA 115 کے حلقے میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہم تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں پینل کا۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے اگر پینل کی بات کریں تو یہاں پر میاں جاوید لطیف صاحب پہلے 3 دفعہ MNA منتخب ہو چکے ہیں۔ اب وہ 4تھی دفعہ یہاں پر اپنی قسمت آزمائی کے لیے اترے ہیں میدان میں۔ ان کے نیچے جو MP ہیں یہاں پر ان کے ایک بھائی امجد لطیف صاحب اور دوسری سیٹ کے اوپر اشتیاق ڈوگر صاحب، وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب میاں جاوید لطیف صاحب اس سیٹ کے اوپر پچھلے 2-3 الیکشن کے اندر بڑے کمفرٹیبل رہے ہیں۔ ان کو یہاں پر کمپین کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں رہا، اور ان کا سٹائل یہ رہا ہے کہ ایک محلے کے اندر ایک دفعہ جلسہ کر لیا، بس دوسری دفعہ دوسرے محلے میں کیا، جس کو کہ سلیکٹو ایک کمپین وہ کرتے رہے، کیونکہ ایک گڑ رہا ہے مسلم لیگ نون کا زہر میاں جاوید لطیف صاحب 3 دفعہ یہاں سے بن چکے ہیں۔ لیکن اب کے بعد تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایک محلے کے اندر ایک میٹنگ ہے اس سے کام نہیں چل رہا۔ ایک تو سوشل میڈیا ہے، دوسرا آپ کے جو مخالف ہیں وہ بڑے تگڑے آ گئے۔ آپ اگر ایک محلے کے اندر ایک مقررہ میٹنگ کرتے ہیں، آپ کا جو مخالف ہے وہ 4 کر دیتا ہے، تو اس محلے کی ایک ہوا فضا تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر ایک سیاسی دباؤ آ جاتا ہے، آپ دوبارہ اس محلے کے اندر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب جو کمپین ہے میاں جاوید لطیف صاحب کو پہلی دفعہ وہ کچھ زیادہ کرنی پڑ رہی ہے۔ اب ان کو ایک ایک گلی محلے کے اندر جانا پڑ رہا ہے، اور اصل میں اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس شیخوپورہ کے مسائل کیا ہیں، شیخوپورہ شہر کے اندر مسائل کیا ہیں۔ کیا سیوریج ٹھیک ہے، گلی محلے ٹھیک ہیں، یہاں پر چوک صاف ستھرے ہیں، یہاں پر نہیں ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے نا وہ اب پتہ چل رہا ہے جب آپ ہر گلی محلے میں جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اشتیاق ڈوگر صاحب وہ بھی کمپین اچھی کر رہے ہیں، یہاں پر امجد لطیف اور جاوید لطیف ایک ہی کیونکہ بات ہے، بھائی ہے، تو ان کی بھی یہاں پر کمپین ہے، لیکن ان کو اس دفعہ کمپین کے اندر مسائل کا سامنا ضرور ہے۔ شہری ہم نے دیکھا ایک ٹرینڈ ہے ابھی تک کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ شہر کے اندر زیادہ تعداد میں موجود ہے، اور وہ زیادہ ایکٹیو بھی ہے۔
جتنے پہلے 9 مئی کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے، اس کے بعد اب الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ صحیح جس کو کہتے ہیں اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ کے لیے باہر نکلا ہے۔ تو اس حلقے کے اندر پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی مزیدار چل رہی ہے۔ یہاں پر ڈول بھنگڑے، یہاں پر رات کو جس کو جشن ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہر جگہ کوئی بھی پارٹی کارنر میٹنگ کرتی ہے، وہاں پر بڑے گانے روڈ جو مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح سی ایک ماحول ہوتا ہے۔ شیخو پورہ بالکل سیاسی طور کے اوپر ایک جاگا ہوا شہر اب دکھائی دے رہا ہے۔ اگر یہاں ہم بات کریں بھی جوید لطیف صاحب کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں، یہاں پر خرم شہزاد ورق، یہاں پر پہلے یہ تھا کہ شاید میاں بشیر احمد ایڈوکیٹ جو ہیں ان کو شاید یہاں پر ٹکٹ ایک دفعہ لگا کہ ان کو جاری کیا گیا ہے، پی ٹی آئی نے جب پہلی اپنی لسٹ 12 جنوری کو جاری کی تھی، لیکن یہاں پر لوگوں کے شدید دباؤ کی وجہ سے یہاں پر پھر ٹکٹ تبدیل کیا گیا، دوبارہ سے خرم شہزاد ورق کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا۔ خرم شہزاد ورق اس حلقے کے اندر ایک ایم پی اے کا جو الیکشن ہے 2022 میں ہوا تھا، وہ بڑے تگڑے اور واضح مارجن سے جیت چکے ہیں۔ اس لیے خرم شہزاد ورق یہ یہاں شیخو پورہ بار کے صدر بھی رہے، ایڈوکیٹ ہے، یہ انہوں نے پچھلی دفعہ بڑی اچھی اور تگڑی کیمپین کی اور اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے فل زور لگایا تھا، کیونکہ شہر کے قریب کا حلقہ ہے، نون لیگ کا گڑھ ہے، تو یہاں پر یہ ضروری تھا کہ بتانا کہ پاکستان تحریک انصاف اب شیخو پورہ شہر کے اندر بھی اپنا سٹیک رکھتی ہے۔ تو وہاں پر ایک اچھی اور تگڑی کیمپین کی بدولت پاکستان تحریک انصاف وہ سیٹ جیت گئی تھی، اور اس کا جو اب فائدہ ہے وہ اب اس جنرل الیکشن میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب خرم شہزاد ورق وہ صوبائی وزیر یہاں پر وہ رہے، مین وزارت کے اندر رہے، وزیر قانون رہے یہاں پر، اس لیے مین وزارت عمران خان صاحب کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے یہاں پر اب پی ٹی آئی نے دوبارہ سے خرم شہزاد ورق کو اتارا ہے۔ خرم شہزاد ورق کی جو 2 یہاں پر وہ ہیں وگز ہیں، وہ بڑی تگڑی ہے۔ یہاں پر جی پہلی جو ہے جو جڈیالہ شیر خان والا حلقہ ہے، وہاں پر اکبر شیر خان جو ہیں وہ یہاں پر ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے۔ اکبر شیر خان پہلے بھی یہاں پر پچھلی دفعہ بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں اور انہوں نے یہاں پر اچھے خاصے کام کرائے ہیں، تو اس لیے جب پہلے یہاں پر یہ ہوا، ایک گادی صاحب تھے، شاید اس کو ٹکٹ جاری کیا گیا، وہ بھی ایڈوکیٹ تھے، لیکن وہ بعد میں تبدیل کر کے اب یہاں پر دوبارہ سے جناب اکبر شیر خان صاحب کو، ایک ینگ بندے ہیں، ان کو دوبارہ سے یہاں پر ایم پی کا ٹکٹ جاری کیا گیا۔ ان کی جڈیالہ شیر خان اور ارد گرد کے جو ایریا دیہاتی ایریا ان کے اندر ان کی اچھی گرفت ہے، سٹرانگ ہے۔ یہ دوسرے جہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہیں جو شہر کی سیٹ تھی جہاں پر پچھلی دفعہ ضمنی الیکشن ہوا تھا، یہاں پر پہلے یہ نون لیگ کے اندر شامل رہے، لیکن ضمنی الیکشن میں یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ ہیں جناب طیاب راشد سندھو صاحب۔ طیاب راشد سندھو صاحب جو ہیں یہ اچھے پیسے والے ہیں، تگڑے بزنس مین ہیں۔ یہاں پر پچھلی دفعہ خرم شہزاد ورق کے ساتھ انہوں نے بڑی اچھی کیمپین کی، تو اس وقت ہی یہ یہاں پر ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ طیاب راشد سندھو کو جنرل الیکشن کے لیے یہاں پر میدان میں اتارا جائے گا۔ تو خرم شہزاد ورق نے اب دوبارہ سے اپنی جو ونگ ہے اسی سیٹ کے اوپر وہ اب دوبارہ سے طیاب راشد سندھو کو یہاں پر نامزد کیا ہے۔ طیاب راشد سندھو پی ٹی آئی کا، خرم شہزاد ورق کا اس سیٹ کو اور بڑا اچھا ہولڈ ہے، شہر کا حلقہ ہے، یہاں پر ان کی کمپین اچھی جا رہی ہے، وہ جس جگہ بھی جاتے ہیں ایک سما ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے پیجز جا کر اگر آپ دیکھ سکیں، ایسا نہیں لگتا کہ آپ ایک کارنر میٹنگ کرنے جا رہے ہیں یا کسی جگہ ایسے کیمپین کرنے جا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور، ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک جلسہ گاؤں پاکستان تحریک انصاف شیخو پورہ کے اندر ایک بڑی تگڑی شیخو پورہ شہر کے اندر اب پوزیشن میں ہے۔ اس دفعہ چوتھی دفعہ میرا خیال نہیں ہے یہاں پر میاں جوید لطیف جیت سکتے ہیں۔ 2013 کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ میاں جوید لطیف صاحب کو بچایا گیا تھا کچھ لوگوں کی وجہ سے، اب کے بار ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میاں جوید لطیف صاحب یہ میرے انالیسس کے مطابق اس سیٹ کے اوپر اب ہار رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ضرور ہے وہ ہار چکے ہیں، لیکن میں اس حد تک نہیں انالیسس کرتا۔
ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے کیا میاں جوید لطیف صاحب گین کرتے ہیں یا اسی طرح سے ڈھیلی پوزیشن ان کی رہتی ہے۔ تو ابھی تک کے مطابق اس سیٹ کے اوپر خرم شہزاد ویرک جیت رہے ہیں اور آج 25 جنوری ہے، میاں جوید لطیف صاحب اس سیٹ کے اوپر ہار رہے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے، میاں جوید لطیف صاحب کی گین کرتے ہیں، کچھ اور یہاں پر مسائل ہو جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ ابھی تک کے مطابق اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک وننگ پوزیشن میں ہے۔ میرے ساتھ رہیے، آخری انالیسس جو آخری ایم این اے کا حلقہ ہے NA116 اس کا انالیسس ہم اگلے ویلاگ کے اندر کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے، تھینک یو سو مچ۔